السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے میں معذرت ہوں کہ آپ کو 2 دن ایپیسوڈ نہیں مل پائی، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں لکھ ہی نہیں پائی، اور ابھی بھی بہت ہی مشکل سے لکھ رہی ہوں، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ آپ کا مجھے اتنا خیال ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کمنٹس میں مجھے اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دیکھیں، یہ تو بہت غلط بات ہے نا کہ آپ میرے ناول کو پڑھیں اور سبسکرائب نہ کریں، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو پلیز جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی ایپیسوڈ لکھوں، بہت ہی انٹرسٹنگ۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیں میں یہ ناول سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 30 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان، جو کہ میں ابھی پڑھنے والی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی، اور پھر مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 30 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ آئس روم میں عادل اپنی ٹیم کے ساتھ انٹری لے چکا تھا۔ آئس روم کے اندر انتہا کی لرزا دینے والی سردی تھی کہ ایک پل کو وہ بھی ٹھٹر گئے۔ انہوں نے سارا آئس روم سرچ کرنا شروع کیا، لیکن انہیں وہاں پر شاذل کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ ایک طرف اسے ڈھیر سارا اسلحہ رکھا نظر آیا۔ عادل بنا 1 منٹ کی دیری کیے اس طرف بڑھا، اور اس اسلحے کے پاس رکھے ڈیپ فریزر کو اس نے جیسے ہی کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر وہ سر جھکا کے پیچھے ہٹا۔ نظریں فوراً جھکی اور باقی ٹیم کو بھی اس نے پیچھے ہٹا دیا۔ شاذل کی گن کا نشانہ سیدھا عادل کی طرف تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا عادل ہوگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے حیا کو کمر سے تھاما ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ حیا کی کمر میں حائل کیے ہوئے دوسرے ہاتھ سے وہ اس ڈیپ فریزر کے اوپر بازو ٹکاتا اس ڈیپ فریزر سے باہر نکلا۔ حیا لرزتی ہوئی اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ شاذل نے باہر نکلتے ہی زوردار پنچ عادل کے منہ پہ مارا کہ عادل کی آنکھ حیرت سے پھٹی ہوئی رہ گئی۔ یہ وقت ہے آنے کا، ہماری کلفی بن جاتی ہے نا، پھر تم آتے۔ شاذل نے دانت کچکچاتے ہوئے عادل سے کہا، اور گٹھری بنی ہوئی حیا کو مزید اپنے حصار میں باندھا۔ سوری سر، تھوڑی دیر ہو گئی۔ عادل نظر جھکائے بس اتنا ہی بول پایا۔ تھوڑی نہیں، بہت دیر ہو گئی تھی، اور مزید دیر ہوتی تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لیتا۔ اس کے پاس ہوتے ہوئے وہ کھرراتے ہوئے بولا، جبکہ عادل کی نظریں اوپر کی جانب نہ اٹھ رہی تھی۔ شاذل اس کی طرف سے روح پھیرتا حیا کی جانب متوجہ ہوا۔ اے حیات، اوپن یور آئیز، سب ٹھیک ہو گیا ہے، ادھر دیکھو میری طرف۔ حیا کے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتے وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس سے بہت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا کہ عادل اس کی آواز اور اس کی ٹون سنتا ہوا مزید حیرت میں ڈوبا۔ اس نے آج تک کبھی بھی اپنے سر کو اس طرح اتنی محبت سے کسی سے بات کرتے نہیں سنا تھا، لیکن ان دونوں کے بیچ میں خلل نہ ڈالتے ہوئے عادل نے اپنی باقی ٹیم کو دوسری طرف بھیجا، جہاں مزید ڈیپ فریزر رکھے ہوئے تھے اور ان میں ڈھیر سارا اسلحہ اور ڈرگز تھے۔ پورا آئس روم سیل کر دیا گیا تھا،
اور یہاں کے آنر شیان عثمانی کے گرد اب گھیرا تنگ کرنے کی باری آ گئی تھی۔ شاذل عادل کو ضروری ہدایت کرتے حیا کو لیے وہاں سے باہر نکلا۔ دونوں کے پاس ہی گاڑی نہیں تھی، لیکن وہ حیا کو پولیس جیپ میں بٹھاتا واپس اندر آیا، جہاں عادل نے سب کچھ اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ مجھے شیان عثمانی کے اریسٹ وارنٹ چاہیے، فوراً چاہیے، جو کچھ بھی کرنا پڑے اور جتنی جلدی ہو سکے یہ کام ہو جائے۔ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں پاکستان ہونا چاہیے۔ شاذل نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، سر ہم نے آئس روم سیل کر دیا ہے، کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، یو ڈونٹ وری۔ آئس روم نہیں، یہ فیکٹری سیل ہونی چاہیے۔ شاذل نے پرسوچ انداز میں عادل سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب شیان عثمانی مزید اس کے ہاتھوں سے دور بچا رہے۔ وہ شیان عثمانی کو بہت جلد اپنے سامنے ہی لانے والا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 30 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ خان مینشن کے اندر آنے والی دو ہستیوں کو دیکھتے ہوئے شہنواز خان اور پرویز خان کے ساتھ ساتھ نسا بیگم بھی بہت زیادہ حیران تھی۔ وہ گارڈز کے بنا اندر آئے تھے کیونکہ گارڈز کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور ان کی آنکھوں کی چمک شہنواز خان کو بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرحاد راجپوت یہاں خان مینشن میں، وہ بھی اس طریقے سے؟ آپ کی آمد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور یہ سب، اس سب کی وجہ؟ شہنواز خان نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے مٹھائیوں کے ٹوکروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ فرحاد علی راجپوت نے ان کی طرف طنز مسکراہٹ اچھالی۔ بالکل جاننے کا تو آپ کا حق ہے، کیونکہ اس وقت ہم آپ کے گھر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر آئے ہیں سوالی بن کر۔ یہ میرا پوتا بلال راجپوت، بلال کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ جانتے تو ہوں گے آپ، کیونکہ سیاست کی دنیا میں یہ بھی بہت پہلے قدم رکھ چکا ہے۔ جی بالکل، جو کہنا چاہتے ہیں وہ صاف صاف کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پرویز خان خاموشی سے ان کی آپس کی گفتگو سن رہے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں آپ کے ساتھ اپنی سیاسی دشمنی ختم کرنے آئے ہیں۔ ویسے تو سیاست میں دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر دشمنی دوستی میں اور دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو دشمنی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ فرحاد علی راجپوت نے گھما پھرا کر بات کی۔ کیسی دوستی اور کیسی رشتہ داری؟
پرویز خان سخت لہجے میں بولے۔ ان کی باتوں کے دوران بلال راجپوت پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے مسلسل ان کی طرف اسپاٹ نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کی بیٹی یعنی پرویز خان کی بیٹی حیات پرویز خان کو میرے پوتے بلال راجپوت کو دے دیں۔ ان دونوں کا رشتہ پکا کر دیں اور ہمارے بیچ کی دشمنی کو رشتہ داری میں بدل دیں۔ بالآخر فرحاد راجپوت نے اپنے وہاں آنے کا مقصد بیان کیا، جس پہ شہنواز خان نے قہر کی نظروں سے فرحاد علی راجپوت کو دیکھا۔ کم و بیش یہی حالت پرویز خان کی بھی تھی، جبکہ نیسا بیگم حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش کھڑی تھی۔ عروہ بیگم نادیہ کے ساتھ اسی لمحے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ انہوں نے بھی فرحاد علی راجپوت کی بات سنی تو ان کے پیروں تلے سے بھی زمین کھسکی اور ڈرائنگ روم میں مٹھائیوں کے اتنے ٹوکرے دیکھتے ہوئے وہ حیرت کی مورت بنی رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنی بیٹی تمہیں دوں گا؟ پرویز خان غصے سے چلائے۔ دینی پڑے گی پرویز خانزادہ، دینی پڑے گی۔ اگر اپنی نسلوں کی خیر چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بیٹی میرے پوتے کو دینی پڑے گی۔ فرحاد راجپوت کھڑے ہوتے اونچی آواز میں للکارے۔ ان کی للکار میں چھپی وارننگ کو پرویز خان اور شہنواز خان بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ ہمارے گھر میں کھڑے ہو کے تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ شہنواز خان 2 قدم آگے بڑھتے مقابل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولے تھے، دھمکی نہیں شہنواز خان، تم اچھی طرح جانتے ہو فرحاد علی راجپوت کیا کر سکتا ہے۔ ایک پل کو وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ انکل، ہم یہاں لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، آپ سے رشتہ داری کی خواہش مند ہیں۔ آپ اپنی بیٹی مجھے سونپ کے مجھے اپنا داماد بنا لیں، تمام دشمنیاں آج ہی ختم ہو جائیں گی، ورنہ بلال راجپوت کی بات پہ اندر قدم رکھتے شاذل اور حیا کے قدم وہیں دہلیز پہ تھم سے گئے۔ ورنہ برسوں پہلے کھیلے جانے والا کھیل ایک بار پھر کھیلو گے تم۔ شہنواز خان برہم ہوئے۔ شاذل نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی، جبکہ حیا جو اس وقت تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی، جس میں جو ٹھنڈریت کر گئی تھی، وہ اب تھوڑا ہوش و حواس میں واپس لوٹی تھی۔ لیکن گھر کے اندر کھڑے اس شخص بلال راجپوت کی بات سنتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔
اس کے کانوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا اور پورے جسم میں شرارے پھوٹ پڑے۔ اسے یقین نہ آیا کہ جو اس نے سنا ہے وہ صحیح ہے۔ کھیل تو بہت کھیلے ہیں، کچھ آسان کھیل کھیلے ہیں، کچھ مشکل کھیل کھیلے ہیں اور کچھ کھیل تو خون کے کھیلے ہیں، لیکن اب جو کھیل کھیلا جائے گا وہ نسلوں کو برباد کر دے گا۔ شہنواز خان: اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی پہ عمل کرو۔ فرحاد علی راجپوت جو بات انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے، پرویز خان اور شہنواز خان بہت اچھے سے سمجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی لب خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے اس وقت وہ جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 15 سال پہلے وہ ایک حادثہ جو ان کی زندگی میں ہوا تھا، اسے آج تک نہیں بھول پائے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سامنے کھڑا شخص بہت پاورفل ہے، لیکن انہیں یقین تھا کہ ایک وقت آئے گا اس کی لگامیں بھی کھینچی جائیں گی، اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ وقت آ چکا ہے اور ان کو گرانے والا کوئی اور نہیں، ان کے اپنے ہی خاندان کا چشم و چراغ شہنواز خان ہے، جو اس وقت وہاں موجود تھا، اور ان کی باتیں بہت ضبط سے سنے جا رہا تھا۔ ناممکن ہے۔ اچانک سے شاذل کی آواز پہ وہاں موجود سب چونکے۔ سب کی نظریں دہلیز پہ کھڑے حیا اور شاذل پہ اٹھی۔ شاذل کے ساتھ حیا کو دیکھتے ہوئے بلال راجپوت کی آنکھوں میں چنگاریاں بھرنے لگی۔ اس پہ مبادہ یہ کہ حیا نے اس دن کی طرح آج بھی شاذل کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس دن پول کا وہ منظر بلال راجپوت کی آنکھوں کے سامنے پھر سے لہرایا۔ شاذل نے بنا پلک جھپکے ان کی جانب دیکھتے حیا کا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو الجھاتا ہوا سختی سے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ حیا نے رخ پھیرتے اس کی جانب دیکھا۔ حیا کو لگا اس کی انگلیاں آج ٹوٹ ہی نہ جائیں۔ شاذل کی گرفت بہت سخت تھی۔ شاذل اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ بلال راجپوت نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہوا کتنے قرب سے گزر رہا تھا، یہی صرف وہ ہی جانتا تھا۔ جبکہ فرحاد علی راجپوت کے لیے شاذل کی انٹری ان کے ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ اس وقت ایک گہری خاموشی ان سب کے بیچ میں چھا چکی تھی۔ سبھی کی نظر شاذل خان پہ تھی۔
جو اس وقت بالکل بلال راجپوت کے مقابل کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھ رہا تھا، اور حیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بلال راجپوت کی نظریں ان دونوں کے ہاتھوں پہ ٹکی تھی۔ شاذل خان نے اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھتے ہوئے کھینچ کے ایک گونسا اس کے گال پہ رسید کیا کہ وہاں موجود سب لوگ شاذل کی جرأت پہ دنگ رہ گئے۔ فرحات علی راجپوت تڑپ کے آگے بڑھے کہ بلال راجپوت نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور اپنے ہونٹ سے نکلے ہوئے خون کو انگوٹھے کی مدد سے دیکھنے لگا۔ بلال راجپوت نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس ڈی ایس پی شاذل خان کو دیکھتا، جس کی حیثیت اس کی نظر میں صرف ایک چونٹی کی سی تھی، جسے وہ جب چاہے مسل سکتا تھا، اور اس نے بلال راجپوت پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس کا بدلہ تو وہ ہر صورت لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے پوتے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ فرحات علی راجپوت ضبط کے باوجود آگے بڑھے، لیکن پرویز خان اور شہنواز خان نے بیچ میں آتے ہوئے ان کا راستہ روک لیا۔ بلال راجپوت استحضائیہ سے ہنسا، تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی ڈی ایس پی۔ غلطی تو تم نے کی ہے میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بیوی کا رشتہ مانگ کر۔ شاذل شیر کی طرح گراتے بولا کہ سامنے کھڑے بلال راجپوت کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اگر شاذل کی آنکھوں سے پھوٹتے شرارے پہ غور کر لیتا تو یقین بھی آ جاتا، لیکن اس کا دل ہی نہ مانا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی انفارمیشن اسے دی گئی تھی، تو وہ کیسے یقین کرتا شاذل کی بات پہ؟ جھوٹ، تم مجھ سے اس لڑکی کو بچا نہیں سکتے، چاہے تو آزما لو، بلال راجپوت نے چیلنج انداز میں کہا، اور تم میری بیوی کے بال تک کو نہیں چھو سکتے، اور شاذل خان تمہیں آزمانے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ حیا شاذل کے پیٹھ پیچھے کھڑی بلال راجپوت کی نگاہوں سے چھپ سی گئی۔ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنی اس وردی کا، تو ایک بات یاد رکھنا، قانون کو میں اپنی جیب میں لیے پھرتا ہوں، اور تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم آواز نیچے۔ شاذل خان کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ سبھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ یہ وردی تیرے باپ کی جاگیر نہیں۔ اپنے کالر پہ ہاتھ رکھتا وہ دھاڑا تھا کہ حیا ڈر کے اچھلتے مزید اس کے پیچھے چھپی، اور تیری یہ خوش فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔
کہ کون سا قانون تو جیب میں لیے پھرتا ہے، اب دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ تجھے دھکے دے کے نکالنے میں مجھے بہت سکون آئے گا۔ آگے ہوتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا۔ شاذل اسے دانت کھچکھچانے پہ مجبور کر گیا۔ اس سا بری نظر اس پہ ڈالتا۔ بلال راجپوت لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فرحاد راجپوت بھی انہیں گھوریوں سے نوازتے پوتے کے پیچھے ہی باہر نکلے۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 30 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ دارم کے فون پہ آفس سے کال آنے پہ دارم جلدی ہی آفس چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے ایزا کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ ایزا بیچاری ڈر سی گئی، بھلا اس سب میں اس کا کیا قصور؟ لیکن اس کی دھمکی میں جو محبت چھپی تھی وہ سمجھتے ایزا من ہی من میں خوش ہوئی تھی۔ ایزا بیٹا جو ہیزل کو بلا لو، وہ بھی ناشتہ کر لے۔ اویس صاحب نے ایزا سے پیار سے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھی اور زیان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ باتھ روم میں، اسٹڈی روم میں، سب جگہ چیک کیا، لیکن ہیزل کہیں نہ ملی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ بابا، وہ ہیزل اپنے کمرے میں نہیں۔ پھولی سانسوں میں بتایا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ اویس صاحب پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ ہمیں نہیں معلوم۔ ایزا مسکینی سی صورت بنائے بولی۔ اویس صاحب نے ایک نظر نبیلہ بیگم کو دیکھا، وہ بھی حیرت سے ایزا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پورا گھر دیکھو، یہی ہوگی۔ بخشو، رضیہ، انہوں نے ملازموں کو اونچی آواز میں پکارا اور پورا گھر چھاننے کو بولا، لیکن ہیزل کہیں نہ ملی۔ سبھی بہت پریشان ہو گئے، سب سے زیادہ اویس صاحب۔ وہ جانتے تھے اس کا اس شہر میں کوئی نہیں، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ پریشانی سے مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے کہ ہی زیان اچانک سے ان کے دماغ میں جھمکا سا ہوا اور موبائل اٹھائے انہوں نے زیان کا نمبر ملایا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 30 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ حیا کو نیسا بیگم روم میں لے گئی تھی، جبکہ شاذل خان اس وقت باپ اور چچا کے سامنے تھا۔ فرحاد راجپوت اور بلال راجپوت
کچھ باتیں ایسی بول کے گئے تھے جن کا جواب شاذل کو باپ اور چچا دونوں سے ہی چاہیے تھا۔ شاذل وہ دونوں دادا پوتا انتہائی کرپٹ انسان ہیں، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچو، پرویز خان نے دھیمے لہجے میں سمجھایا۔ شاذل خاموش نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ شہنواز خان اپنے اندر کی دنیا کی بربادی کا دل ہی دل میں ماتم منا رہے تھے۔ ان کے برسوں پرانے زخم پھر سے تازہ ہوئے تھے۔ تم جاؤ، آرام کرو، بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ پرویز خان اپنے لالا کی کنڈیشن دیکھتے شاذل سے نرمی سے بولے۔ شاذل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ چھوٹے بابا، میں اتنا تو سمجھ گیا ہوں کہ یہ سیاسی دشمنی نہیں، بات کچھ اور ہے۔ آپ لوگ نہیں بتائیں گے، لیکن میں پھر بھی جان کے رہوں گا۔ شاذل نے ایک ایک بات پہ زور دیتے کہا۔ اس بلا راجپوت نے میری بیوی پہ گندی نگاہ ڈالی ہے۔ اس کی آنکھیں جب تک نوچ نہ لوں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، غراتے ہوئے کہا، اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے شاذل خان۔ شہنواز خان اپنی جگہ سے غصے سے کھڑے ہوئے۔ شاذل خان رکا تھا لیکن پلٹا نہیں تھا۔ بھولے مت، میرے اندر بھی ایک خان کا خون ہے، اور جب خان کا خون جوش مارتا ہے تو صرف تباہی لاتا ہے۔ شاذل نے انہیں صاف لفظوں میں آنے والی تباہی کا بتا دیا، اور پھر وہ وہاں رکا نہیں۔ چھوٹے خان، اسے روکو، میں اپنے جگر کا ایک ٹکڑا کھو چکا ہوں، دوبارہ سے کھونے کی ہمت نہیں۔ شہنواز خان قرب سے کہتے کرسی پہ ڈہ گئے۔ پرویز خان نے انہیں تسلی دی، جبکہ دماغ میں بلا راجپوت کی باتیں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 30 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہیزل؟ میرے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ زیان کی آج واپسی تھی کہ اویس صاحب کی کال پہ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا۔ جھوٹ مت بولو، وہ اس شہر میں کسی کو جانتی تک نہیں، کہاں جا سکتی ہے؟ تم ہی اسے اپنے ساتھ لے کے گئے ہو۔ زیان شاہ، اسے چپ چاپ واپس چھوڑ کے جاؤ۔ اگر اسے کوئی خروش بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اویس صاحب کی بات پہ زیان نے غصے سے کال کاٹی۔
اپنی اولاد کی تکلیف کی پرواہ نہیں، اس ایک غیر لڑکی کے لیے کس قدر پریشان ہو رہے ہیں۔ زیان بدگمان ہوا، لیکن وہ کہاں جا سکتی ہے؟ یوں کسی کو بنا بتائے زیان کی سوچوں کا دھارا بدلا۔ اب اسے ہیزل کی فکر ہوئی۔ وہ واپس حیدرآباد جاتا کہ ہیزل کو ڈھونڈتا، اسٹیئرنگ پہ زور سے ہاتھ مارتے، وہ سر سیٹ کی پشت پہ لگاتا۔ ہیزل کو سوچنے لگا، اس کا معصوم چہرہ، اس کی معافی، اس کا رونا، سب کچھ ہی یاد آنے لگا تھا۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 30 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ شاذل روم میں آیا تو حیا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ اس نے گرم پانی کا شاور لیا تھا اور کپڑے چینج کیے تھے۔ اس وقت وہ سادہ سے پنک سوٹ میں کھڑی بالکل پنکی لگ رہی تھی، چہرہ گلابی ہوا تھا۔ شاذل نے اندر آتے ہی غصے سے شرٹ اتارتے اسے دور اچھالا۔ اس کے اندر آگ سی بھڑک رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سب کچھ آگ میں جھونک دے۔ بنا حیا کی طرف ایک نظر ڈالے وہ اپنے کپڑے لیتا باتھ روم میں گھسا۔ حیا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ بہت غصے میں باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ حیا ایک پل کو اندر ہی اندر سہم گئی۔ اسے شاذل کے غصے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ڈریسنگ کے پاس ہی کھڑے وہ شاذل کو سوچے جا رہی تھی، غلطی تو تم نے کی ہے، میرے گھر میں کھڑے ہو کر، میری بیوی کا رشتہ مانگ کر۔ شاذل کے الفاظ یاد کرتے اس کا دل لرزا تھا۔ ایک عجیب بحث میں دھڑکتا دل اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ اسی پل باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے پلٹ کے اس آن کو دیکھا۔ دل کی دنیا میں غضب کا طوفان برپا ہوا تھا۔ شاذل نے حیا کو ایک نظر دیکھا تو دل میں لگی آگ ایک بار پھر سے بھڑکی۔ آگے بڑھ کے اسے بازو سے دبوچا۔ حیا اس کی جنونی گرفت پہ سخت حیران رہ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، تم حیات شاذل خان۔ آج پہلی بار اس نے اپنے نام کے ساتھ حیا کا نام جوڑا تھا۔ حیا کا دل سینے میں پھڑ پھڑ کے رہ گیا۔ تم صرف شاذل خان زادہ کی ہو، صرف شاذل خان زادہ کی۔ کسی اور کی جانب یہ نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ شاذل کے جارحانہ تیور اور اس کے الفاظ سنتے حیا کا نازک دل اچھل کے حلق میں آیا۔ You got it،
وہ چلایا تھا، لیکن حیا تو اس کے چہرے میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پہ نظریں تھرک رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ اسی پل حیا نے آگے بڑھتے اس کے گلے کے گرد ماہے حائل کرتے اپنے لب اس کے انابی لبوں پہ رکھے۔ وقت تھم سا گیا۔ جلتی آگ میں ٹھنڈی پھوار نے اپنی باہیں پھیلائی۔ یہ پہلی جسارت تھی جو آج حیا نے کی تھی۔ اپنے دل کی مانتے وہ شاذل خان کی اسیر ہوئی تھی۔ بہت چاہا کہ وہ اس کے سحر میں نہ جکڑی جائے، لیکن آج اس کی کیئر، اس کی چاہت اور سب سے بڑھ کے اس کا جنون حیا کو اپنے ہول میں بند نہ رکھ سکا، اور وہ شاذل کے آگے خود کو ہار گئی۔ اس کا دل شاذل کے نام کی مالا جپ رہا تھا۔ وہ خود بے اختیار کھوتی اس کے لبوں کو نرمی چومتی سامنے کھڑے اس خان کو پل میں ساکت کر گئی تھی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور پڑھیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔